بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا عطف ماقبل پر ہے کہ بھیڑ دمبے میں سے اللہ نے دو جوڑے مذکر مؤنث نر مادہ بنائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے جو کبھی نر جانور کو حرام کرتے ہیں کبھی مادہ جانور کو، کہ کیا بھیڑ دمبے میں سے دو مذکر کو اللہ نے حرام کیا یا یہ کہ دو مؤنث کو؟ اسی طرح وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں دو یعنی ایک مذکر ایک مؤنث نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں دو یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ قل، آپ کہیے کیا دو مذکر کو اللہ نے حرام کیا یعنی اونٹ میں سے گائے میں سے ایک ایک نر، یا دو مؤنث اونٹ گائے میں سے ایک ایک مادہ مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ اما اشتملت علیہ، یا اس کو جس پر کہ دو مؤنث کا رحم مشتمل ہو، یعنی مذکر مؤنث دونوں ہی حرام ہیں۔ ام کنتم شہداء، یہ ام کنتم شہداء میں ام منقطعہ ہے، بل کے معنی میں، بلکہ تم گواہ تھے، حضور حاضر تھے، یعنی اللہ جب بعض چیزوں کو حرام بعض چیزوں کو حلال کر رہے تو کیا اس وقت تم لوگ حاضر تھے، موجود تھے، مشاہدہ کر رہے تھے اس وقت جب کہ اللہ نے تمہیں اس کی وصیت فرمائی یعنی اس تحریم کا حکم دیا؟ فَاعْتَمَدْتُمْ ذَلِكَ، لہذا اسی وجہ سے تم اس پر اعتماد کر رہے ہو۔ لا، نہیں، استفہام نفی انکار کے معنی میں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بل انتم کاذبون فی، بلکہ تم لوگ اس میں جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ میں اپنی طرف سے یہ تحریم تحلیل پیدا کر لی اور اللہ کی طرف منسوب کیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہوگا اس سے بڑا ظالم؟ استفہام نفی انکار کے لیے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس نے کہ اللہ پر کذب جھوٹ کا افترا کیا، بیزالی کا اس کے ذریعے، یعنی اس طرح بعض چیزوں کو حرام کیا بعض چیزوں کو حلال کیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی جان بوجھ کر کے جھوٹ گڑھا اللہ کی طرف منسوب کیا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی کوئی نہیں۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لِيُضِلَّ یہ افطرا سے متعلق ہے، تاکہ وہ افطرا کیا اللہ پر کذب جھوٹ کا تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بلا کسی علم کے، یعنی بالکل جہالت اور نادانی میں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتی۔ یہ ماقبل کی تعلیل ہے، یعنی جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے، حرام کو حلال حلال کو حرام کرے، اسے سیدھے راستے کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا، اس لیے کہ ان کے لیے شقاوت پہلے سے مقدر ہو چکی ہے، بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی، قل آپ کہیے، جب اللہ نے اس طرح سے ان پر حجت تام کر دی کہ تحریم انہی کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتائیے کہ اللہ کے یہاں کس چیز کی تحریم ثابت ہے۔ گویا یہ آیت ماقبل کا نتیجہ ہے، یعنی آپ کفار مکہ سے کہیے کہ حرام چیزیں کیا ہیں اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں قل آپ کہیے لا اجدو میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی شیء محرمہ، محرم صفت موصوف مقدر معنی ایسی چیز جس کو حرام کیا گیا ہو، اللہ طائمین کھانے والے پر یتمو جو کھائے، الا ان یکون میتہ مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یعنی ساری چیزیں حلال ہیں کھانے کے اعتبار سے، مگر جو چیزیں حرام ہیں ان کا استثناء کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ چیز میتہ ہو مردار ہو۔ بلیا وتا یکون تکون دونوں پڑھ سکتے، میتتن نصب کے ساتھ اس صورت میں یہاں پر یکون فعل ناقص ہے اور اس کی خبر ہو کر کے یہ منصوب ہے، اور ایک قرأت میں رفع کے ساتھ ہے، یعنی میتتن اس صورت میں یکون یہ فعل تام ہے اور یہ اس کا فاعل ہو کر کے مرفوع ہے، فرماتے بالنسب نصب کے ساتھ، وفی قرأت نرے قرأت میں رفع کے ساتھ میتتن، اس صورت میں تحتانیہ کی قرأت ہے، تکون کے بجائے یکون، یا جو نیچے کے دو نقطے ہیں وہ قرأت ہوگی یکون میتتن کہ وہ مردار ہوں۔ ایک تو مردار کو حرام کیا گیا، یہ مستثنیٰ ہے۔ آگے کہتے ہیں او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون، مسفوح سفون سے بہانے کے معنی میں، مراد اس سے بہتا ہوا خون ہے جو عام جانوروں سے نکلتا ہے، جو نجس ناپاک ہوتا ہے، سائلن یعنی بہنے والا خون، بخلاف غیری برخلاف بغیر بہنے والے کے، جو خون دم مسفوح نہ ہو بہنے والا نہ ہو بلکہ جمع ہوا ہے، کل کبد و تحال جیسے کہ جگر اور جیسے کہ تلی، تو یہ مستثنیٰ ہے، یعنی یہ حرام خون میں سے شامل نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں حلال ہیں پاک ہیں، چنانچہ حدیث میں احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے، دو مردے ایک سمک مچھلی اور ایک جراد ٹڈی، اور دو خون ایک کبد یعنی جگر اور دوسرے تحال تلی ہے۔ او لحم خنزیر یا یہ کہ خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رَجْسٌ بلا شبہ یہ رجس گندگی ہے ناپاکی، لحم خنزیر خاص کر کے اس کو رزق بیان رجس کا خنزیر کے گوشت کو، اگرچہ دوسرے بھی ایسی ہیں یعنی وہ بھی ناپاک حرام، لیکن چونکہ کفار مشرکین اور بقیہ کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اس وجہ سے خاص کر کے اس سے نفرت اور کراہت دلانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ خنزیر کا گوشت جو کہ رجس ناپاک ہے حرام ہے۔ او الا یکون فسقا، یہ فسقا عطف ماقول پر اس لیے یہ بھی مستثنیٰ کے تحت شامل ہے، یا یہ کہ وہ ہو فسق یعنی جو خلاف شرع ہو، یہ میتہ پر عطف یعنی فسق والا، یہ بطور مبالغہ کے اس کو فسق کہہ دیا، احل لغیر اللہ بھی جسے اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ احلال آواز بلند کرنے کے معنی میں کفار جب بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے تو آواز بلند کرتے تھے، اس لیے اس کو احلال سے تعبیر کیا کہ جس کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پر، فمن اضطر الی شیء، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حلال سے مستثنیٰ ہے، لیکن آگے ایک اضطراری حالت کا بیان ہو رہا، فمن اضطر پس جو کوئی کہ اس کی طرف مجبور ہو، یعنی اس میں سے کسی چیز کے کھانے کی طرف، مما ذکر جس کا ذکر ہوا یعنی مردار، ایسی خون اور ایسی خنزیر کا گوشت، اس کی طرف مجبور ہو، اضطراری حالت میں ہو جس کا ذکر ہوا، فاکلہ بس اس کو کھا لیا، غیر باغن ولا عادن ترکیب میں حال ہے،
ذوالحال کے لیے فعل مقدم آنا جس میں ضمیر ہے، ذوالحال ہے، فاکلو پس اسے کھایا، درا لے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہیں اور حد سے تجاوز کرنے والا نہیں۔ باغی سے مراد جو مسلمانوں پر خروج کرنے والا، چڑھائی کرنے والا، ایسا نہ ہو، اور عادی جو رہزنی کرنے والا ہو، راستہ کاٹنے والا ہو، اس طرح کا نہ ہو۔ تو فرماتے بلا باغین کے بلا عادین کے، یہ شوافع کے اعتبار سے جن کے یہاں رخصت معصیت کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے طلب کرنے والا نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو۔ غیر باغین یعنی طالب نہ ہو اس کا، لا عادین یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اضطراری حالت ہے تو حرام چیز بھی حلال ہو جائے گی جان بچانے کے لیے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ، بلا شبہ آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کھا لیا اس نے اضطراری حالت میں اس حرام چیز کو جان بچانے کے لیے تو اللہ اس کی مغفرت کرنے والا۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ، یہ ماخوذ علی شرط محذوف کے جواب کی علت ہے، اصل عبارت فلا اسم علیہ۔ فمن استر شرط کا جواب محذوف تھا اور اسی کی علت ہے۔ فمن استر میں شرط کے معنی جو کوئی مجبور ہو، مستر ہو، درا لے کہ وہ غیر باغی والا عادل، طلب کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ فإن ربک، یہ علت ہے جواب کی اور جواب محذوف ہے، عبارت فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا رب غفور مغفرت کرنے والا ہے اس کی ما اکلا جو اس نے کھا لیا، رحیم بھی اس پر رحم کرنے والا۔ مصنف کہتے وَيُلَاقُ بِمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ كُلُّ زِنَا، یہ ماقول میں جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں ان مذکورہ حرام چیزوں کے ساتھ حدیث سے اور بھی دوسرے حرام چیزیں لاحق کر دی گئی ہیں، ان کا بھی کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کہتے ہیں لاحق کیا گیا ان مذکورہ چیزوں کے ساتھ سنت حدیث کی وجہ سے کل ذی ناب، ہر دانت والے، جو من السبع درندوں میں سے، وہ مخلا و پنجے والے، من الطیر جو پرندوں میں سے، یعنی درندہ دانت والا، پرندہ پنجے والا جو جھپٹا مارتا ہو، تو یہ بھی محرمات میں شامل ہے، یعنی ان کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں محرم حرام ہیں جن کو مستثنیٰ کر دیا گیا، اور ان کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں ہوں گی وہ حلال ہوں گی۔ اللہ حرام سے بچنے، حلال کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔